السلام علیکم دوستوں، میں آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا شجرہ نسب اور ان کے مکمل واقعہ بتانے لگا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بتوئیل کے نواسے ہیں۔ ان کے والدہ کا نام رفیقہ یا ربیکہ تھا۔ یہ اپنی والدہ کے چہیتے اور پیارے تھے، اور ان کا حقیقی بھائی عیسو والد کا محبوب اور پیارا دونوں حقیقی بھائی تھے۔ شادی اور حالات زندگی رفیقہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 لڑکے عیسو اور یعقوب پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 60 سال کی تھی۔ اسحاق علیہ السلام عیسو کو زیادہ چاہتے تھے اور رفیقہ یعقوب علیہ السلام سے زیادہ پیار رکھتی تھی۔ عیسو شکاری تھے اور بوڑھے ماں باپ کو شکار کا گوشت لا کر دیتے تھے، اور یعقوب خیمہ ہی میں رہتے تھے۔ ایک روز عیسو تھکے ماندے آئے اور یعقوب سے کہنے لگے، میں ماندہ ہوں، آج شکار بھی ہاتھ نہیں آیا، تو اپنے کھانے مسور اور پلسی میں سے مجھے بھی کچھ دے۔ یعقوب نے کہا، فلسطینیوں کا یہ دستور ہے کہ میراث بڑے لڑکے کو ملتی ہے، اس لیے باپ کا وارث تو ہوگا۔ اگر تو اس کا حق سے دستبردار ہو جائے تو میں تجھ کو کھانا کھلاؤں گا۔ عیسو نے کہا، مجھے اس میراث کی کوئی پرواہ نہیں، تو ہی وارث ہو جا۔ تب یعقوب نے عیسو کو کھانا کھلایا۔ ایک مرتبہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے جب کہ بہت بوڑھے اور ضعیف ہو گئے تھے، یہ چاہا کہ عیسو کو برکت دے، اور ان سے کہا کہ جا شکار کر کے لا، عمدہ کھانا پکا کر میرے سامنے پیش کر۔ رفیقہ نے یہ سنا تو دل سے چاہا یہ برکت یعقوب کو ملے۔ فوراً یعقوب کو بلا کر کہا کہ جلدی عمدہ کھانا تیار کر کے باپ کے سامنے لے جا اور دعائے برکت کا طلب ہو۔ یعقوب نے نام بتائے بغیر ایسا ہی کیا اور اسحاق علیہ السلام سے دعائے برکت حاصل کر لی۔ جب عیسو آئے اور انہوں نے سب قصہ سنا تو انتہائی ناگوار محسوس کی اور یعقوب سے کینہ رکھنے لگے۔ تب رفیقہ نے یعقوب علیہ السلام کو رائے دی کہ وہ یہاں سے اپنے ماموں لابان کے پاس کچھ دنوں کے لیے چلا جائے۔ یعقوب علیہ السلام ماموں کے یہاں پہنچا اور وہیں کچھ مدت گزاری، اور اس کے بعد دیگر لابان کی دونوں لڑکیوں لیا اور راحیل سے شادی کر لی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی والدہ کے اشارے سے جب پدان ارام چلے گئے تو ان کے ماموں لابان نے ان سے یہ عہد لیا کہ وہ 10 سال ان کے یہاں رہ کر ان کی بکریاں چرائے تو وہ اس مت کو مہر قرار دے کر اپنی لڑکی سے شادی کر دیں گے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے اس مت کو پورا کر دیا تو لابان نے اپنی بڑی لڑکی لیا سے ان کا نکاح کرنا چاہا، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا رجحان چھوٹی لڑکی راحیل کی جانب ظاہر کیا۔ لابان نے یہ عذر کیا کہ یہاں کے دستور کے مطابق بڑی لڑکی کے نکاح سے قبل چھوٹی لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے تم اس رشتے کو منظور کرو اور اپنے قیام کو 10 سال اور طویل کرو اور میری خدمت میں رہو، تو راحیل بھی تمہارے نکاح میں دی جا سکے، کیونکہ اس زمانے میں 2 بہنوں کا نکاح میں جمع ہونا شرعاً منع ممنوع نہیں تھا۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے اس مت کو بھی پورا کر دیا اور راحیل سے شادی کر لی۔ ان دونوں کے علاوہ لیا کی خانہ زاد زلفا اور راحیل کی خانہ زاد بلہا بھی ان کی زوجیات کے رشتے میں منسلک ہو گئے، اور ان سب سے اولاد بھی ہوئی، اور بنیامین کے علاوہ یعقوب علیہ السلام کے تمام اولاد اپنے ماموں کے ہی یہاں پیدا ہوئے، اور جب یعقوب علیہ السلام وطن واپس آ گئے تو یہاں بنیامین پیدا ہوئے۔ لابان نے یعقوب علیہ السلام کو 20 سال اپنے پاس رکھنے کے بعد ریوڑ دے کر رخصت کیا، اور یہ پھر اپنے دادا کے دارالہجرت فلسطین میں آ کر مقیم ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام جس زمانے میں
فدان آرام چلے گئے تھے۔ اس زمانے میں یوسف ناراض ہو کر اپنے چاچا اسماعیل علیہ السلام کے پاس تھے اور ان کی بیٹی سے شادی کر کے قریب ہی آباد ہو گئے تھے۔ یہ تاریخ میں ادوم کے نام سے مشہور ہیں۔ اس عرصہ میں دونوں بھائیوں کے درمیان جو ناراضگی تھی وہ بھی دور ہو گئی اور دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ پھر سے شروع ہو گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو طائف بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ یہ تمام واقعات توریت کی کہانی اور داستان ہے۔ قرآن مجید میں ان تفصیلات کے حق میں قطعاً خاموش ہے اور صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے جلیل القدر نبی، صبر و عظیمیت اور یوسف علیہ السلام کے برگزیدہ باب ہونے کا ذکر کرتا ہے، اور اسی ضمن میں نام لیے بغیر یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائیوں کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔ ذکر یعقوب علیہ السلام قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام 16 جگہ آتا ہے، اور اگرچہ سورۃ یوسف میں جگہ جگہ اور وصاف کے لحاظ سے اور بعض دوسری صورتوں میں مثلاً مومنون میں اوصاف کے اعتبار سے ان کا تذکرہ موجود ہے، مگر نام کے ساتھ سورۃ یوسف صرف 3 ہی جگہ ان کا ذکر کیا گیا۔ مستورہ ذیل جدول اس کی وضاحت کرتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عربانی میں اسرائیل ہے۔ یہ اسرا، عبد اور ایل اللہ دونوں لفظوں سے مرکب ہے۔ عربی میں اس کا ترجمہ عبداللہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ اسحاقی خاندان ان کے نسل اسی لیے بنی اسرائیل کہلاتا ہے، اور آج بھی یہود و نصارہ کے قدیم خاندان اسی نسبت کے ساتھ منسوب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اپنے باپ کا سنانا۔ یوسف کو ایک خواب آیا کہ ان کو سورج، چاند اور 10 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو یہ خواب اپنے بھائیوں کو بتانے سے منع فرمایا، تاہم یوسف علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، لیکن یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی راحیل کی باندی بلہا نے آپ علیہ السلام کی باتیں سن لی اور اپنے 10 بیٹوں کو بتا دی۔ یہ بات سن کر ان کے 10 بیٹوں کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے یوسف کو لے جا کر مارنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے اجازت مانگی تو انہوں نے منع فرما دیا۔ پھر وہ سب اپنی ماں لیا کے پاس گئے اور اس سے درخواست کی کہ وہ یعقوب علیہ السلام سے انہیں یوسف کو لے جانے کی اجازت دلا دے۔ لیا 10 بیٹوں کی ماں کے اصرار پر آپ نے انہیں یوسف کو لے جانے کی اجازت دے دی، اور انہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک کر اور اس کی قمیص پر بکری کا خون لگا کر واپس چلے گئے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے ان سے یوسف کا پوچھا تو انہوں نے کہا، یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اس پر یعقوب علیہ السلام بے حد غمگین ہو گئے اور انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی خون سے بھری ہوئی قمیص دکھائی تو یعقوب علیہ السلام کا سینہ کھول اٹھا اور اس پر وہ بہت غمگین ہو گئے۔ جب آپ نے اس قمیص پر غور فرمایا تو دیکھا کہ قمیص تو کہیں سے نہیں پھٹی ہوئی تھی، تو یوسف کو بھیڑیے نے کیسے کھا لیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر یوسف کو بھیڑیوں نے کھایا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یوسف کے قمیص کہیں سے نہیں پھٹی؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام کافی عرصے اپنے بیٹوں سے ناراض رہے، یہاں تک کہ بیٹوں سے الگ ہو کر اپنا الگ گھر بنا لیا۔ یوسف کی جدائی کے بعد آپ علیہ السلام پورا دن کمرے میں رہ کر روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ رو رو کر آپ علیہ السلام کی بینائی بھی چلے گئی تھی۔ اس کے تقریباً 40 سال کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام عزیز المصر کے اور مصر میں آپ علیہ السلام کا انتظار کر رہا ہے، تو آپ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، اتنی طاقت ہو کہ آپ اڑ کر یوسف کے پاس پہنچ جائیں۔ آپ علیہ السلام تو نابینا تھے، آپ علیہ السلام اتنا سفر کیسے کرتے؟ تو یوسف علیہ السلام نے ایک بھائی لاوی کے ہاتھ ایک قمیص بھیجی جو یعقوب علیہ السلام کے دادا ان کی تھی، جو ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو دی تھی۔ وہ قمیص بھجوائی۔ یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص اپنے آنکھوں پر رکھی اور اللہ کے کرم سے آپ علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر
आप अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने मिस्र गए, जहाँ 4000 मिस्री आप अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल में खड़े थे। फिर आप अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ से मिले और खुशी खुशी जिंदगी बसर की। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम 24 साल मिस्र में रहे, फिर 147 साल के उम्र में वफात पा गए। आप अलैहिस्सलाम के वफ़ात पर अहले मिस्र 70 रोज़ तक रोए। आप अलैहिस्सलाम अपने बाप दादा इसहाक़ व इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिद खैल व मस्जिद खलील जो फ़लस्तीन में दफन है।